ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کرو۔ عرض کرتی ہیں حضور حکم فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سونے سے پہلے قرآن پاک مکمل تلاوت کر کے سویا کرو۔ قرآن حکیم کی مکمل تلاوت، پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ دوسرا، تمام انبیاء علیہم السلام کو، تمام نبیوں کو اپنے لیے سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بنا کے سویا کرو۔ تیسرا، تمام کائنات کے مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھا، ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو، ہر رات ہر روز۔ تو یہ بات کہہ کرنا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے نماز کی نیت کر لی اور حضور عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اب ام المومنین سوچنا شروع ہو گئیں کہ تلاوت قرآن ہے، پورا قرآن بھی پڑھنا ہے، پھر نبیوں کو اپنے لیے سفارشی بھی بنوانا ہے، مسلمانوں کو راضی بھی کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ایک حج اور عمرہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ تو رات تو ہوتی چھوٹی سی ہے، تو یہ تو بڑے لمبے کام ہیں۔ جب حضور وہ اپنی عبادت سے فراغت ہوئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، بندہ نواز، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ پورا قرآن تلاوت کیسے کروں، نبیوں کو سفارشی کیسے بناؤں، پھر مسلمانوں کو راضی اور حج اور عمرہ، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سنیے، حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ کی توسط سے اس امت کو کتنا خوبصورت یہ نسخہ، چند لمحوں میں کیا جانے والا یہ عمل جو بہت بڑے اعمال پہ بھاری ہے، ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں پورے قرآن حکیم کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پڑھ کے سویا کرو، قیامت والے دن میں اور مجھ سے سابق تمام انبیاء اللہ کے حضور تیرے حق میں شفاعت کریں گے۔ پھر فرمایا، تمام کائنات کے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کر دیا کرو، مالک ان سب کو بخش دے، جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سب کی بخشش فرما دے۔ بس اتنا جملہ بولنا ہے تو ساری کائنات کے مسلمان قیامت والے دن تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھا کام، حضور علیہ السلام نے مختصراً ایک کلمہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہم روٹین سے پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے کے پہلے کلمات ہیں۔ فرمایا یہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ کریم تمہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حج کا مہینہ ہے، بلکہ حج کے دن چل رہے ہیں، اللہ کریم وہاں جا کے بھی سب کو حج کرنا نصیب کرے۔ بہت مہنگا ہو گیا ہے حج وہاں پہ جا کے کرنا، یہاں پہ اس مقبول حج کی اور عمرے کی سعادت اور اس کا ثواب بندے کو مل سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کی زیارت محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ کریم اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔